مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ جس نیت سے طائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طائف جیسی ادائیں اور طائف میں بیوی جیسی وفا تلاش کرتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے لے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوش زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ محبت محلوں سے زیادہ جھوپڑیوں میں رہتی ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ اگر تم کبھی کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریے، میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پھوڑوانے کے لیے تیار نہیں۔ جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تو سیکھیں دنیا میں رہ کر، جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پتھر مارنے کا ڈنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم۔ طوائف کا کوٹھا، اس سے بہترین کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی گھریلو اور سکی قسم کی ہو تو اسے گالی نہیں دے سکتا، اگر طوائف ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن میں ہو تو دلکشی کھو دیتا ہے۔ یہ سماج طوائف کا کوٹھا ہے، اور میں منٹو ہوں، نہ پنجابی ہوں، نہ مہاجر ہوں، نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ لبرل ہوں، میں منٹو ہوں۔ یہ سماج جیسا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے۔ بیشتر دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، بیشتر خریداروں نے چہرے پر نقاب سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کتنا ذلیل ہے، یہ اس کے حالات زندگی کتنے افسوسناک ہے کہ وہ گراوٹ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، منافقت سے بیر ہے، میں جھوٹ کی دکانوں پر پتھر مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قانون غریب کا رکھوالا ہے، نہیں، سب کہنے والے جھوٹ کہتے ہیں، یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں۔ جبکہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ایک طوائف ہے جو امیر کو تو میسر ہے، مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور الٹا تھوکتی ہے۔ سارا قصور اسی رات کا ہے جس نے انسانی زندگی کو کئی خوبصورت روشنیوں سے متعارف کروایا ہے۔ میرے نزدیک وہ باپ اپنی اولاد کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو کئی گھنٹے اپنی بیوی سے سر دبوانے کا بہانہ کر کے ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔
جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کی ہو جائے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہے، انسان ضرور بکیں گے، اور بکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔